ایک گاؤں تھا جو سرسبز میدانوں اور بل کھاتی ندیوں کے درمیان بسا ہوا تھا۔ وہاں دو بھائی احمد اور کاشف رہتے تھے۔ احمد بڑا بھائی تھا، نرم دل اور سمجھدار، جبکہ کاشف چھوٹا تھا، ضدی اور تھوڑا خود سر۔ دونوں بھائیوں کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا سہارا لے کر زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا۔ احمد گاؤں کے کھیتوں میں دن رات محنت کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کاشف کو پڑھا لکھا کر ایک بڑا آدمی بنائے۔ کاشف بھی پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن وہ اپنی آزادی کا خواہاں تھا۔ وہ اکثر احمد سے کہتا، بھائی، کھیتی باڑی چھوڑ دو، ہم شہر جا کر کوئی بڑا کام کریں گے۔ لیکن احمد کا جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا، کاشف، یہ کھیت ہمارے والدین کی نشانی ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر آیا جو زمین خریدنے کے لیے مشہور تھا۔ اس نے احمد کو پیشکش کی کہ وہ ان کے کھیتوں کے بدلے کافی رقم دے گا۔ کاشف نے فوراً احمد کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ بھائی، یہ ہمارے لیے موقع ہے، اس زمین کو بیچ کر ہم شہر جا سکتے ہیں اور ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، کاشف، زمین محض زمین نہیں ہوتی، یہ ہمارے خاندان کی شناخت ہے، ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، میں اسے بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بات کاشف کے دل کو لگی۔ اس نے احمد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن احمد اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ کاشف نے ضد میں آ کر خود گاؤں کے تاجر سے بات کی اور زمین بیچنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب احمد کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت دکھی ہوا۔ اس نے کاشف سے کہا، کاشف، کیا تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کھیت ہماری زندگی کا محور ہے؟ کیا تم صرف اپنی خواہشات کے لیے سب کچھ قربان کر دو گے؟ کاشف نے غصے میں جواب دیا، بھائی، یہ زمین ہمیں قید کر کے رکھے گی، ہم اسی طرح ساری زندگی گاؤں میں گزار دیں گے محنت کرتے کرتے۔ میں ایک آزاد زندگی چاہتا ہوں۔ یہ باتیں ان دونوں کے درمیان ایک گہری خلیج پیدا کر گئیں۔ کاشف نے زمین بیچنے کی ضد جاری رکھی اور احمد نے کھیت بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی دوران گاؤں میں ایک زبردست طوفان آیا جس نے بہت سے کھیتوں کو تباہ کر دیا۔ احمد اور کاشف کے کھیت بھی اس کی زد میں آ گئے۔ جب دونوں کھیت کے پاس پہنچے تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سرسبز کھیت مٹی اور پانی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر کاشف خاموش ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ احمد کی باتوں میں حقیقت تھی۔ وہ زمین محض ایک جائیداد نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی اور جڑوں کا حصہ تھی۔ کاشف نے احمد سے معافی مانگی۔ بھائی، میں غلط تھا، میں نے اپنی خواہشات کی خاطر تمہاری قربانیوں کو نظر انداز کیا۔ یہ خط ہمارے والدین کی نشانی ہے اور ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ احمد نے کاشف کو گلے لگا لیا اور کہا، کاشف، تم میرے بھائی ہو اور ہمارا رشتہ ان کھیتوں سے بھی زیادہ اہم ہے، ہم مل کر سب کچھ دوبارہ ٹھیک کریں گے۔ طوفان کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر کھیتوں کو دوبارہ آباد کرنے کی ٹھانی۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی۔ احمد نے کھیتوں میں کام جاری رکھا اور کاشف کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ دونوں بھائیوں نے نہ صرف اپنے کھیتوں کو دوبارہ آباد کیا، بلکہ گاؤں میں ایک مثال قائم کی کہ محبت اور اتفاق سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یوں دو بھائیوں کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ اختلافات وقتی ہوتے ہیں، لیکن خاندان کی محبت اور اتحاد ہمیشہ قائم رہتا ہے۔